صغیرہ کا معنی چھوٹا ہوتا ہے، کبیرہ کا معنی بڑا ہوتا ہے، تو ہمارے سمجھ میں بھی بات آ جاتی ہے کہ چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہ پر بھی اگر اصرار کر دیا جائے، صغیرہ پر بھی باقاعدگی کی جائے، تو وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ تیسرا جو کبیرہ گناہ بیان کیا تو فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ، میری امت کے لیے جو بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے، وہ ناحق قتل ہے، کسی کو ناحق قتل کر دینا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں ناحق قتل کرنے والا قیامت والے دن جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اس گناہ کی توبہ نہ کر لے۔ اور توبہ میں نے پہلے کہا کہ وہ گناہ جن کی توبہ ضروری ہے وہ کبیرہ ہے، تو یہ کبیرہ میں سے ہے۔ اس کی توبہ کا طریقہ کیا ہوگا کہ جس کو قتل کیا جب تک اس سے یا اس کے ولیوں سے معاف نہ کرا لے تب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم نے اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ پھر جہاں عجیب حساب ہے کہ ہر کوئی دوسرے کو مار رہا ہے، پھر ہم نے شہادت کا درجہ بھی جو تھا اس کو بھی اتنے نچلے لیول پہ لے آئے ہیں کہ ہر کوئی دوسرے کو شہید شہید کہہ رہا ہے، جبکہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قاتل اور مقتول آپس میں لڑائی کریں، اگر کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے پھر کو تو اس کو مارنے والا اگر اسلام کی خاطر مار رہا ہے پھر تو وہ شہید ہو گیا، مارا گیا تو شہادت ملے گی۔ لیکن یہاں دونوں سائیڈ پہ اگر مسلمان ہو، چاہے وہ لڑائی دنیاوی ہو، زمین کی ہو یا کوئی اور لڑائی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کلاہما فی النار، دونوں جہنمی۔ مشرکین کی طرف، اسلام کے دشمنوں کی طرف لڑائی کرنے کے لیے تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، جو صحابی روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہاں ہم موجود تھے تو ہمارے دشمنوں میں سے ایک بندہ جب بھی چاہتا وہ آ کے ہمارے کسی نہ کسی مسلمان کو شہید کر کے چلا جاتا، ہم اس پہ قابو نہیں کر سکتے تھے، اتنا چلاک بھی تھا اور اتنا بہادر بھی تھا۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اور میرا وہ ساتھی اس کی طاق میں بیٹھ گئے۔ اب جب وہ آیا تو ہم نے اسے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد جب اس پہ قادر ہوئے نا اسے گرا دیا، تلوار میں نے بھی اٹھائی، تلوار میرے ساتھی نے بھی اٹھائی اسے مارنے کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ میری بچت کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا ساتھی رک گیا، اس نے تلوار نہیں چلائی، میں نے تلوار چلا دی، میں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے یہ خبر دینے کے لیے کہ ہم نے اس کو اس طرح مارا، ظاہر ہے وہ ساری میدان جنگ کی خبریں دیا کرتے تھے آ کے حضور علیہ السلام کو۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے محبوب ترین صحابی تھے، اللہ کے محبوب سب سے زیادہ ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو جب انہیں حضور علیہ السلام کے پاس ان کی یہ خبر پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بھرے مجمع میں حضرت اسامہ بن زید کو بلا کر فرمایا اسامہ اس نے کلمہ پڑھا اور تو نے پھر بھی اس پہ تلوار چلا دی، وہ صرف لازمنی یہ حدیث کے الفاظ ہے، وہ پناہ لینے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، اوپر سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ یہ بات حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا افلا شققت قلبی، اے اسامہ تو نے اس کے دل کو چیر کر کیوں نہیں دیکھا کہ وہ اوپر سے پڑھ رہا تھا؟ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ اوپر سے پڑھ رہا تھا؟ اور حضور علیہ السلام بار بار فرماتے تھے اسامہ قیامت والے دن کیا جواب دے گا جب وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے آئے گا۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔
قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلوات ہمارے معاشرے میں ایک لفظ ہے، بہت عام ہے شریعت مطہرہ میں، گناہ۔ گناہ کس کو کہتے ہیں اور گناہ کرنے کے نقصانات کتنے ہیں، اور ان میں سے گناہ کی آگے قسمیں بیان کی جاتی ہیں عام طور پر۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہر بندے کو اس کا علم نہیں ہوتا، حالانکہ ہر کسی کو اس کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ یہ بندے کی زندگی سے زیادہ تعلق رکھتا ہے، تو اس لیے آج میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں۔ ظاہر ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، تو تھوڑے سے وقت میں اس کو سمیٹنا بڑا مشکل ہے، لیکن میں آپ کے سامنے آج صرف اس کی تعریف کروں گا کہ گناہ کس کو کہا جاتا ہے اور گناہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ پھر اگر ہو سکا تو ایک آدھ حدیث ان میں سے ایک قسم کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کے اندر مالک الملک نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے ایک حکم دیا ہے، یہی حکم دیا ہے کہ جس طرح میں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کام جو شریعت میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو اس کو ثواب کہتے ہیں، اور وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو اس کو گناہ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پر عمل کرنا، ان کی حکم کی اطاعت کرنا، یہ تو کہلاتا ہے ثواب، اور ایسا کام جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو اس کو کہتے ہیں گناہ۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گناہ کے بارے میں فرمایا۔ پھر اسی آیت سے ہمیں گناہ کی قسموں کا بھی پتہ چلے گا کہ گناہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو ہم عام طور پر جو پڑھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں وہ گناہ کی دو قسموں کو بیان کرتے ہیں، ایک گناہ صغیرہ اور ایک گناہ کبیرہ۔ صغیرہ کا معنی چھوٹا ہوتا ہے، کبیرہ کا معنی بڑا ہوتا ہے، تو ہمارے سمجھ میں بھی بات آ جاتی ہے کہ چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ۔ یہ دو قسمیں بیان کی گئی ہیں کتب کے اندر بھی، حدیث کے اندر بھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چونکہ میں ایسا موضوع بیان کر رہا ہوں کہ جس کو کوئی بندہ ٹویسٹ کر کے یوں نہ سمجھے کہ چھوٹے گناہ کرنے سے کوئی حرج نہیں ہوتا، ہم کرتے رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہ پر بھی اگر اصرار کر دیا جائے، صغیرہ پر بھی باقاعدگی کی جائے، تو وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی۔ تو کوئی مومن اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو مول نہیں لے سکتا۔ لہٰذا جب یہ میں قسمیں بیان کروں تو اس میں کسی کے ذہن میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ دو قسمیں ہو گئی ہیں تو چلو کوئی بات نہیں، صغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ۔ یہ سورہ نساء کی 5ویں پارے میں سے آیت نمبر 31 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ظاہر بتقاضۂ بشریت ہم سے گناہ تو سرزد ہوں گے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم گناہ نہ کریں، بشریت کے تقاضے کے مطابق گناہ تو ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے امت ہونے کے وسیلے سے ہم پہ کرم یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر، کہ اگر تم بچو بڑے بڑے گناہوں سے، ان تجتنبوا کبائر،
بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے، یہ وہ قسمیں بن گئی کہ ایک صغیرہ اور ایک کبیرہ۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم بچتے رہو کبائرہ کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون ہو جس سے تمہیں روکا گیا ہے، جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، پھر ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نکفر عنکم سیئاتکم۔ اب یہ سیئات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ صغیرہ ہے، کہ ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے۔ یعنی یہ پہلی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، فرمایا میرے بندو بتقاضۂ بشریت تم سے غلطیاں سرزد ہوں گی، تم سے چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہوں گے، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو نا، کبیرہ گناہوں سے تم بچتے رہو تو تمہارے صغیرہ گناہوں کا ہم کفارہ بنا دیں گے۔ کفارہ کیسے بنا دیں گے؟ یہ میں آپ سے اس سے پہلے کئی مرتبہ جب فضائل کی بات آتی ہے تو ہم حدیثیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ مثلا رمضان شریف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان شریف کا روزہ رکھے ثواب اور ایمان کی حالت میں، اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایسی بے شمار حدیثیں مبارکہ آتی ہیں۔ یہ نماز کا لے لیں، ایک نماز سے لے کر اگلی نماز تک، الصلاۃ من الصلاۃ کفارۃ لما بینہما، طویل حدیث ہے، میں نے اس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک جو اس کے درمیان گناہ ہوتے ہیں نا، یہ اگلی نماز اس کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو یہ وہی صغیرہ گناہ ہے، سیئاتکم جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کفارہ کر دیں گے، لیکن کس شرط میں؟ کہ اگر ہم کبیرہ گناہوں سے بچیں۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے تم بچو، صغیرہ سے بھی بچنا ہے، لیکن پھر وہی بات کہ صغیرہ اگر ہو بھی جائے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کبیرہ سے بچتے ہوئے کفارے کے بارے میں خوشخبری دے دی ہے کہ تمہارا کفارہ کر دیں گے ہم تمہارے ان صغیرہ گناہوں کو۔ آگے فرماتے ہیں دوسرا اجر کیا ملے گا؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بڑی عزت والی جگہ میں پھر مقام بھی دیں گے۔ یعنی اگر تم زندگی کے اندر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے تو جو تم سے چھوٹی غلطیاں سرزد ہوں گی، ان چھوٹی غلطیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کفارہ بھی کر دیں گے، بنا دیں گے، تمہارے ان کو چھوٹی غلطیوں کو معافی کی قلم پھر جائے گی۔ کوئی نہ کوئی سبب ہوگا کہ جس سبب کی وجہ سے تمہارے ان چھوٹے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ اور دوسرا اجر تمہیں یہ ملے گا کہ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، ہم تمہیں اچھی جگہ پہ، عزت والی جگہ پہ، یعنی جنت میں وہ مقام دے دیں گے جو بڑی عزت والا۔ ویسے تو جنت میں داخل ہونا ہی عزت کا مقام ہے، لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں عزت والی جگہ میں مقام دے دیں گے۔ یہ دو اجر بیان کیے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کبیرہ گناہ سے اگر بچا جائے۔ پوری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی، اس کا ترجمہ پیش کر دیا۔ اب چونکہ میرے پاس وقت اتنا مختصر ہوتا ہے کہ میں کسی بھی موضوع کو پوری تفصیل سے آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آج موجود ہیں اگلے جمعے شاید نہ ہو، تو وہ اگر نہ سمجھ پائے تو یہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا میں بیان کروں وہ سمجھا کے بات کروں۔ تو اب میں اس کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آیت کے اندر سے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم بڑے گناہوں سے بچو تو چھوٹے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جنت میں اعلیٰ مقام بھی دے دیں گے۔ تو اب بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اس کے لیے اگرچہ ہمارے علماء نے بہت زیادہ اس کی قسمیں بیان کی اور بہت زیادہ انہوں نے آپس میں اقوال بیان کیے، تو میں ان میں سے آپ کو سمجھانے کے لیے وہ اقوال بھی پیش نہیں کرتا، اتنا بھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ کی حیثیت کے مطابق آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ بڑے گناہ سے مراد وہ گناہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کی توبہ نہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گناہ معاف نہیں کرتے۔ یہ میں نے ایسی جامع تعریف آپ کے سامنے کر دی ہے کہ جو آپ کو سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ یعنی ویسے تو فقہاء یہ بیان کرتے ہیں، علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ بڑا گناہ وہ ہے جس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہو، رسول کی طرف سے لعنت ہو، جس پر سخت تاکید کی گئی ہو کرنے والے کو، کہ جس کے کرنے والے کو سخت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وعید بیان کی گئی ہو،
تو یہ بے شمار وہ اقوال بیان کرتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے اس کی تعریف اس لحاظ سے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جب تک اس گناہ کی توبہ نہ کی جائے، اب اس میں آگے پھر کس میں بنے گی، توبہ کے وہ طریقے ہوں گے، لیکن توبہ میں ہی آئے گا کہ جب تک توبہ نہ کی جائے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کے بخشنے کا کوئی سبب نہیں بناتے۔ صغیرہ گناہ کے بخشنے کا سبب تو روزہ ہو گیا، صغیرہ گناہ کے بخشنے کا سبب تو نماز تراویح ہو گئی، صغیرہ گناہ کے بخشنے کا سبب تو مسجد میں آنا ہو گیا، نماز پڑھنا ہو گیا، والدین کے چہرے کی زیارت کرنا ہو گئی، والدین کی زیارت کرنے کے لیے قدم اٹھانا ہو گیا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہو گیا۔ بے شمار ایسے اسباب ہیں جو صغیرہ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ تب بخشش ہوگی اگر بندے سے سرزد ہو جائے، جب تک بندہ اس گناہ کی معافی نہیں مانگے گا، جب تک استغفار نہیں مانگے گا، جب تک وہ استغفار نہیں مانگے گا کبیرہ گناہ بخش نہیں ہو سکتا۔ اب استغفار مانگنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ اگر تو وہ کبیرہ گناہ ایسا ہے نا جیسے شراب پینا، کسی کا تو کوئی نقصان نہیں ہے نا، کسی بندے کا کوئی نقصان نہیں، یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے گا۔ اس کا حل یہ ہے کہ استغفار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا جائے۔ دوسرا کبیرہ گناہ کی وہ صورتیں ہیں کہ جس میں بندے کا حق مارا گیا ہو، جب تک اس میں بندے کا حق پہلے ادا نہیں ہوگا تب تک اس کی استغفار نہیں ہو سکتی، بخشش نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ کبیرہ گناہ ہے جن سے بچنے کا اس آیت کے اندر حکم دیا گیا۔ تو اب ان میں سے کون سے کبیرہ گناہ ہے؟ بڑے بڑے گناہوں میں سے، پھر کبیرہ میں سے بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو ایک حدیث آج بیان کر دیتا ہوں وقت کے مطابق۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم باکبر الکبائر، میرے یارو تمہیں میں کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ میں نے پہلے کہا کہ 100 کے قریب گناہ لکھے گئے ہیں جو کبیرہ گناہ میں آتے ہیں، علماء و مفسرین و فقہاء نے لکھے ہیں 100 کے قریب، لیکن ان میں سے بھی حدیث کے اندر جو یہ حدیث میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں اس کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے خود صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، الا اخبرکم باکبر الکبائر، میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی، اکبر پھر اس میں تفضیل ہو گیا نا کہ وہ بھی بڑے ہیں اور بھی بڑے ہیں، لیکن ان بڑوں میں سے بھی جو بڑے گناہ ہیں ان کی خبر نہ دوں؟ اب یہ آپ کی تبلیغ کا طریقہ تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب ضرور ہمیں دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہم بچ جائیں ان گناہوں سے۔ قرآن میں ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ نے بخشش کا ذریعہ یہی بنایا ہے کہ بڑے گناہوں سے بچو تو چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور تمہیں جنت مل جائے گی۔ جیسے کہ 2 اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر بیان کیے، لیکن شرط کے ساتھ بیان کیا۔ ان حرف شرط ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تب تمہارے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بنے گا اور تمہیں جنت ملے گی۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کی، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے اس آیت کے اندر، اس حدیث کے اندر 3 ہے، راوی کو شک ہے، اس نے تیسرے نمبر پر 2 گناہ لکھے ہیں۔ میں دونوں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، اگر میرے پاس وقت ہوا تو میں ان میں تفصیل بیان کر دوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب فرمایا کہ میں بیان کروں تو میں خبر دوں، صحابہ نے عرض کی ضرور خبر دیجئے۔ تو آپ نے گننا شروع کر دیے۔ آپ نے پہلا جو بڑا کبیرہ گناہ بیان کیا، کبیروں میں سے بھی بڑا، فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور یہ تو میرے خیال میں اس کی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ شرک وہ گناہ ہے کہ مشرک کی بخشش تو ممکن ہی نہیں ہے، یعنی جب تک وہ شرک سے توبہ نہیں کرے گا۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے بڑے گناہ کی یہی تعریف کی تھی کہ اگرچہ علماء نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، لیکن میں نے وہ تعریف آپ کے سامنے کی تھی جو میں نے اپنے لحاظ سے کی تھی۔ یہ آپ کو لکھی ہوئی کہیں نہیں ملے گی کہ وہ گناہ جب تک ان کی توبہ نہ کی جائے تو تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو توبہ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ چھوڑ کر پکے دل سے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے، یہ ہوتی ہے توبہ۔ تو شرک جب تک چھوڑا نہ جائے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہ کیا جائے، تب تک اس کی توبہ نہیں ہوتی۔ تو یہ سب سے پہلا حضور علیہ السلام نے بڑا گناہ گنوایا۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اب شرک کی صورتیں ہیں،
رب عبادت کے لائق ہے، کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ شرک ہے۔ رب کی صفات کہ اس کا کوئی حد نہیں، وہ تصور میں نہیں آ سکتا، اس کے علم کی کوئی حد نہیں، اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں، تو یہ صفات اگر کسی اور میں مانی جائیں تو یہ بھی شرک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی اس کی صفات اور ذات ہے ویسی ذات اور صفت کسی اور کو مانا جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ یہ شرک فی الصفات اور شرک فی الذات کہلاتا ہے، وہ شرک فی العبادت ہے۔ تو ہر قسم سے کے شرک سے پاک ہونا یہ ہے توحید، اور کسی قسم کے شرک میں مبتلا ہونا یہ ہے کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ۔ ایسے بندے کی بخشش ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ اے میرے یارو لا تشرکوا بعدی، مجھے اپنی امت سے شرک کی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں اپنے بعد اپنی امت سے انی لا اخاف ان تشرکوا بعدی، میں خوف نہیں کرتا کہ میرے بعد تم شرک کرنا شروع کر دو گے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے، البتہ خوف یہ ہے کہ اللہ تنافسوا فی الدنیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت جس وجہ سے گمراہ ہوگی، وہ جہنم کا راستہ لے گی، تو وہ دنیا میں رغبت رکھنے کی وجہ سے۔ تم دنیاوی مال و متاع میں چلے جاؤ گے، دنیاوی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہٹ کر دنیا کے ساتھ محبت ہو جائے گی، تو پھر تم ایسے ایسے کام کرو گے جو تمہیں جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس لیے یہ تو بحمد اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، امت مصطفیٰ شرک میں نہیں مبتلا ہو سکتی۔ ہاں ان میں سے بعض ہو جائے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ بحیثیت امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ دوسری جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا اکبر کبیرہ گناہوں میں سے، وہ آپ نے فرمایا وحقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جو بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے اگر کوئی بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے اور اس کے والدین اس سے ناراض ہوں، لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا، والدین کو ناراض کر کے وہ ساری ساری رات بھی عبادت کرتا رہے، سارا دن بھی روزے میں رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عبادت کو قبول نہیں کرتے، نہ فرائض کو قبول کرتے ہیں، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نوافل کو قبول کرتے ہیں، حتیٰ ترداہما، اس وقت تک جب تک کہ وہ اس کے والدین اس سے راضی نہ ہو جائیں۔ یعنی پہلے والدین کو راضی کرے پھر اللہ کی عبادت قبول ہوگی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی عبادت نہیں قبول کرتے جب تک اس کے والدین اس سے راضی نہ ہوں۔ پھر ایک صحابی نے عرض بھی کی وین ظلما ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس کے والدین اس پہ ظلم کر رہے ہوں تو تب بھی یہی عمل ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا وین ظلما ہو، اگر وہ ظلم بھی کر رہے ہوں تب بھی اولاد کے لیے والدین کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ یہ دوسرا گناہ ہوگا۔ اب تیسرا گناہ، اس میں نے کہا تھا راوی کو شک ہے، انہوں نے دو چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلے وہ دوسری چیز بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں شہادت الزور، بلکہ یہاں حدیث میں پہلے الفاظ جو ہیں ذرا وہ سمجھیے۔ جب حضور علیہ السلام یہ بیان فرما رہے تھے نا کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی تفصیل نہ بتاؤں کون بڑے بڑے گناہ ہیں، تو صحابہ نے عرض کی ضرور بتائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بتانا شروع کر دیا۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، وکان متکئن، یہ حدیث کے الفاظ ہے، تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ جب آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، تکیہ لگائے ہوئے بتایا۔ جب آپ نے فرمایا وحقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، تکیہ لگائے ہوئے بتایا۔ اب یہاں حدیث کے الفاظ ہیں وَقَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ۔ اب جب یہ تیسرا کبیرہ گناہ حضور علیہ السلام بتانے لگے تو آپ نے تکیہ چھوڑ دیا، فَجَلَسَ، بیٹھ گئے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یعنی کوئی عام بات بندہ کسی کو بتانا چاہتا ہو نا تو پوری توجہ لیتا ہے، تو حضور علیہ السلام تکیہ لگائے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا وشہادت الزور،
ایک روایت میں ایک لفظ یہ ہے، میں نے پہلے کہا تھا 4 جہاں پہ بیان کیے گئے ہیں کیونکہ یہ راوی کو شک بھی ہو سکتا ہے۔ وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا یہ وہ کبیرہ گناہ ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہاری نیکیاں بھی قبول نہیں ہوں گی، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بھی نہیں بنے گا، یہ تمہیں جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ ان سے بچو، ان تجتنبو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب رب فرماتا ہے بچو ان سے، کبیرہ گناہوں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ان میں سے جھوٹی گواہی ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ سچی گواہی تو کہیں ملتی ہی نہیں ہے۔ لیکن جہاں میں چوتھے کی بات کرنا چاہتا ہوں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا بھی تھا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ التجا کی کہ یا اللہ میری امت پر عذاب نازل نہ کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی کہ اے محبوب نہ تو زمین میں تنساؤں گا نہ آسمان سے کوئی پتھر برسیں گے، البتہ آپ کی امت تباہ ہوگی تو حرج کی وجہ سے، آپ کی امت اپنی کارستانیوں کی وجہ سے تباہ ہوگی، حرج کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے پوچھا مل حرج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی حرج کیا ہے؟ تو فرمایا قتل و مقاتلہ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، بات بات پہ لڑائیاں شروع اور پھر قتل و مقاتلہ، کبھی زمین پہ جھگڑا، کبھی گھر پہ جھگڑا، کبھی گالی پہ جھگڑا، کبھی کس بات پہ جھگڑا، اور دیر ہی نہیں کریں گے قتل کر دیں گے ایک دوسرے کو۔ اس طریقے سے آپ کی امت کی تباہی ہوگی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ تیسرا جو کبیرہ گناہ بیان کیا تو فرمایا وقتل النفس، میری امت کے لیے جو بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے، وہ ناحق قتل ہے، کسی کو ناحق قتل کر دینا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں ناحق قتل کرنے والا قیامت والے دن جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اس گناہ کی توبہ نہ کر لے۔ اور توبہ میں نے پہلے کہا کہ وہ گناہ جن کی توبہ ضروری ہے وہ کبیرہ ہے، تو یہ کبیرہ میں سے ہے۔ اس کی توبہ کا طریقہ کیا ہوگا کہ جس کو قتل کیا جب تک اس سے یا اس کے ولیوں سے معاف نہ کرا لے تب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم نے اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ پھر جہاں عجیب حساب ہے کہ ہر کوئی دوسرے کو مار رہا ہے، پھر ہم نے شہادت کا درجہ بھی جو تھا اس کو بھی اتنے نچلے لیول پہ لے آئے ہیں کہ ہر کوئی دوسرے کو شہید شہید کہہ رہا ہے، جبکہ حدیث کے الفاظ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قاتل اور مقتول آپس میں لڑائی کریں تو دونوں جہنمی ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک ان میں سے شہید ہے تو دوسرا بھی شہید ہے۔ القاتل والمقتول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہاں کلمہ پڑھنے والے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے پھر کو تو اس کو مارنے والا اگر اسلام کی خاطر مار رہا ہے پھر تو وہ شہید ہو گیا، مارا گیا تو شہادت ملے گی، یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے۔ لیکن یہاں دونوں سائیڈ پہ اگر مسلمان ہو، چاہے وہ لڑائی دنیاوی ہو، زمین کی ہو یا کوئی اور لڑائی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کلاہما فی النار، دونوں جہنمی ہیں۔ القاتل والمقتول، بخاری شریف کے دیے کلاہما فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا المقتول فما بال القاتل، قاتل کی تو ھذا القاتل فما بال المقتول، قاتل کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے قتل کیا، اس نے ناحق مارا، لیکن مقتول کیوں ہے؟ یہ صحابہ نے پوچھا مقتول کس وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ وہ تو قتل ہو گیا ہے، وہ تو مارا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، پہلے حدیث ہی یہی تھی کہ جب تلواریں اٹھا کر، اس وقت تلواریں ہوا کرتی تھی، آج کل اسلحہ ہے، ایک دوسرے پر حملہ کریں تو دونوں جہنمی ہیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا القاتل فما بال المقتول، یہ قاتل ہے، مقتول کا کیا حکم ہے؟ مقتول کو آپ اس طرح کیوں فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کے ارادے سے نکلا تھا، ارادہ اس کا بھی یہ تھا کہ میں اپنے بھائی کو ماروں گا، اب اس نے پہل کر دی، وہ مر گیا، تو لہذا
اس کام سے کم از کم گناہ کبیرہ میں سے ہر گناہ کبیرہ سے بچو، لیکن یہ تو اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ پھر اس کے بعد تو بندے کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمیں تو حدیث میں یہ بتایا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم جھگڑے کر کے قتل و مقاتلہ شروع کر دیتے ہیں، کہ حدیث کے اندر آتا ہے وقت زیادہ ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کو بھیجا ایک مشرکین کی طرف، اسلام کے دشمنوں کی طرف لڑائی کرنے کے لیے، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، جو صحابی روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہاں ہم موجود تھے تو ہمارے دشمنوں میں سے ایک بندہ جب بھی چاہتا وہ آ کے ہمارے کسی نہ کسی مسلمان کو شہید کر کے چلا جاتا، ہم اس پہ قابو نہیں کر سکتے تھے، اتنا چلاک بھی تھا اور اتنا بہادر بھی تھا۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اور میرا وہ ساتھی اس کی طاق میں بیٹھ گئے، اب جب وہ آیا تو ہم نے اسے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد جب اس پہ قادر ہوئے نا اسے گرا دیا، تلوار میں نے بھی اٹھائی، تلوار میرے ساتھی نے بھی اٹھائی اسے مارنے کے لیے، اس نے دیکھا کہ میری بچت کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا ساتھی رک گیا، اس نے تلوار نہیں چلائی، میں نے تلوار چلا دی، میں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے یہ خبر دینے کے لیے کہ ہم نے اس کو اس طرح مارا، ظاہر ہے وہ ساری میدان جنگ کی خبریں دیا کرتے تھے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ترین صحابی تھے، اللہ کے محبوب سب سے زیادہ ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو جب انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کی یہ خبر پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بھرے مجمع میں حضرت اسامہ بن زید کو بلا کر فرمایا اسامہ اس نے کلمہ پڑھا اور تو نے پھر بھی اس کو مار دیا۔ اب جواب ذرا سنیے، اس نے کلمہ پڑھا اور تو نے پھر بھی اس پہ تلوار چلا دی، وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، پہلے تو وہی بیان کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے فلانے فلانے کو قتل کیا، اس نے فلانے فلانے ہمارے بندے کو شہید کیا، فلانا فلانا اس نے نقصان اٹھایا دیا۔ اب وہ صرف لازمنی یا جس کے الفاظ ہے وہ پناہ لینے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، اوپر سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ یہ بات حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا افلا شققت قلبی، اے اسامہ تو نے اس کے دل کو چیر کر کیوں نہیں دیکھا کہ وہ اوپر سے پڑھ رہا تھا؟ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ اوپر سے پڑھ رہا تھا؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار فرماتے تھے اسامہ قیامت والے دن کیا جواب دے گا جب وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے آئے گا؟ بار بار حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بار بار کہہ رہے تھے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے اتنے تکرار سے کہا نا میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا، مجھ سے یہ خطا سرزد نہ ہوئی ہوتی، میں آج کلمہ پڑھتا تاکہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو مجھ سے پہلے خطائیں سرزد ہوئی ہوں وہ کلمے کے وسیلے سے معاف ہو جاتے۔ تو یہ ہے شریعت مطہرہ میں کسی ناحق قتل کا جزا اور اس سے منع، لیکن ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ کتنے ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں، ہم نے آخرت میں نہیں جانا، ہم نے قبر میں نہیں جانا، کم از کم کوئی ایک عمل ایسا کرنے سے پہلے ہمیں اپنی قبر تو یاد ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔